السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف روٹس کے اوپر جو ایئر آپریشن ہیں ان کو اچانک بند کر دیا گیا، اور اس حوالے سے یہ جو ایک نوٹم ہے محکمہ شہری ہوا بازی کی طرف سے، اس کو بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو فضائی پابندیاں ہیں مختلف کمرشل فلائٹس کے لیے، یہ لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن رینجز یعنی FIR کے لیے ہیں، اور ان روٹس کو عارضی طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو پابندی ہے رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق نوٹم میں ان پابندیوں کی وجہ آپریشنل ریزنز بتائی گئی ہیں، جس کے تحت مخصوص فضائی راستوں پر پروازوں کو متبادل روٹس اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ فضائی ٹریفک کنٹرول حکام کے مطابق اس دوران ملکی اور غیر ملکی پروازوں کو ری روٹنگ، لیول ایڈجسٹمنٹس اور ٹائم سلاٹس میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم کسی ہنگامی صورتحال یا فضائی حادثے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ وہ روٹس ہیں خاص طور پر جہاں پر عمومی طور پر پاکستانی فوج مختلف اقدامات کرتی ہے، اور ان اقدامات کی بنیاد پر یہ جو فضائی روٹس ہیں ان کو جزوی طور پر معطل کیا جاتا ہے، اور ان میں بنیادی وجہ بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں، میزائل یا راکٹ ٹیسٹ، فضائی دفاع یا ایئر ڈیفنس الرٹس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر یا ریڈار کیلیبریشن ایک وجہ سامنے اس کی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم آج کے دن میں دیکھیں تو اس میں دو چیزیں خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو ہمارے پڑوسی ملک ایران کے اندر بہت امپورٹنٹ سرگرمیاں جاری ہیں، اور ایران کو امریکی جارحیت کا ممکنہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو مختلف نیول اور ایئر روٹس ہیں اس کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ پاکستان نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب آج پاکستان کی ایک مشقیں تھیں جو کہ خیرپور ٹامے والی رینج میں ہوئی تھی، اور ان مشقوں میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر نے ان مشقوں میں شرکت کی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ISPR کی، اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو مشقیں تھیں ان میں فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو اس کا نام رکھا گیا تھا، اور اس میں ڈرونز، جدید نگرانی کے اثاثے، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم جیسی مخصوص ٹیکنالوجیز کا جو انضمام ہے اور ان کا جو عملی مشاہدہ ہے وہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگی ہے، یہ جو نوٹم جاری کیا گیا ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان مشقوں اور خاص طور پر ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر کا جو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جانے کی کوششیں ہیں اس کے ساتھ جڑا ہے۔ اور اس کا اہم ترین اشارہ فیلڈ مارشل کے خطاب سے ملا ہے جس کو ISPR نے جاری کیا، اور اس خطاب میں ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مستقبل کے میدان جنگ اور سلامتی کے چیلنجز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین تیاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہیں۔ جنگ کا کردار بہت تبدیل ہو چکا ہے، تکنیکی ترقی نے ارتقاء کو آگے بڑھایا ہے، اور مستقبل میں تکنیکی مشقیں جسمانی حرکات کی جگہ لیں گی اور جارحانہ اور دفاعی آپریشنز کے طریقے کو بنیادی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی فوج کے اندر جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ان مشقوں کا بنیادی تعلق افواج پاکستان کو ان جدید ٹیکنالوجیز سے بہرہ مند کرنا ہے اور اپنے فوجیوں کو ان جدید ٹیکنالوجیز کی تربیت دینا ہے۔ یہ اس کا ایک ایسپیکٹ سامنے آ گیا۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ ہے جس کا اظہار جو ہے یہ ISPR کی پریس ریلیز میں آیا، جہاں پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر یعنی الیکٹرانک وارفیئر کے اثاثوں کا جائزہ لینا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی چائنا سے پاکستان کو جو ایک بیلسٹک میزائل کے حوالے سے وہ جو ٹیکنالوجی ملی ہے جس کو MBS ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے
اس کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان ہائپرسونک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور میں نے حالیہ ایک ویڈیو کے اندر اس ساری ٹیکنالوجی کا آپ کے ساتھ تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان چائنا سے HQ-19 جو ان کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ حاصل کر رہا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو جدید ترین ریڈارز اور یہ جو سسٹم ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا یہ بھی پاکستان کو فراہم کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوٹم کے ذریعے پاکستان یہ جو حال ہی میں حاصل شدہ جدید دفاعی سامان ہے اس کو اپنے ڈیفنس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کر رہا ہے, اور یہ صورتحال موجودہ حالات میں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے, جہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملکوں کے لیے ایک طاقتور فوج کا ہونا کتنا ضروری ہے, ایک طاقتور ایئر فورس کا ہونا کتنا ضروری ہے, ایک طاقتور ایئر ڈیفنس کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور ایک طاقتور الیکٹرانک وارفیئر کا ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ وینزویلا, ایران اور اس جیسے بہت سارے ممالک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کی عدم موجودگی میں, جدید ہتھیاروں کی عدم موجودگی میں, جدید ٹیکنیکس کی عدم موجودگی میں ممالک جو ہیں وہ عمومی طور پر ترنوالا ثابت ہوتے ہیں طاقتور ممالک کے. آپ یورپ کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ نے اپنے تحفظ کی ذمہ داری امریکہ پر رکھ چھوڑی تھی, اور نیٹو بنا کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمارے تحفظ کی ذمہ داری کو پورا کرے گا. اب وہی امریکہ ہے جو کہ نیٹو کو ایک بوجھ قرار دے رہا ہے, جس کی بنیاد پر ہمیں بہت بڑے جو شفٹس ہیں, پالیسی شفٹس وہ نظر آ رہے ہیں. کینیڈا چائنا کی طرف رجوع کر رہا ہے. برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں, اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ برطانیہ کو اپنے مفادات کے تحت مختلف ممالک سے انگیجمنٹ کرنی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یورپ کے اندر بھی جن کے پاس وسائل اچھے خاصے موجود ہیں ان میں بھی یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے بڑے آسان الفاظ میں کہ پاکستان نے اس معاملے کا نہ صرف بر وقت ادراک کیا بلکہ پاکستان نے صحیح سمت کے اندر جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کی ہیں اور جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کر رہا ہے. یہ نوٹم انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کو اپنے دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنا رہا ہے, اور یہی میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اطمینان کا باعث بھی ہے اور اطمینان کی خبر بھی ہے. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.